سورہ آل عمران آیت نمبر 39۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فنادته الملائکہ، تو ان کو فرشتوں نے پکارا، وهو قائم يصلي في المحراب، جب کہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والے ہیں اللہ کے کلمہ کی، وسیدا، اور وہ سردار ہیں، وحصورا، اور وہ اپنے آپ کو خواہشات سے روکنے والے ہیں، لذتوں کی چیزوں سے روکنے والے ہیں، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہیں نیک لوگوں میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں یہ بات آئی کہ جب سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو ان کے دل کے اندر بھی ایک طلب پیدا ہوئی کہ اللہ کی حضور انہوں نے بھی دعا مانگی کہ آپ بغیر موسم کے جب پھل دے سکتے ہیں تو آپ اولاد بھی دے سکتے ہیں، تو انہوں نے اس وقت اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، بیٹے ہونے کی دعا مانگی۔ تو آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ دوران نماز ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر خوشخبری دی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کے جماعت آئی یا کچھ چند فرشتے آئے، اور ان میں سے سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی تھے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ان کو پھر پکار کر کہا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے رہے۔ قرآن مجید سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اور وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا، انی ابشرک بغلام، کہ آپ کو ایک بچے کی ایک بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی آگے فرما دیا کہ اس کا ہم نے نام رکھ دیا اسمہ یحییٰ، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے، یہ نام تجویز کر دیا، یہی اس کا نام ہوگا، اور یہ نام ایسا ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ اس سے پہلے کسی کا یہ نام رکھا ہی نہیں گیا، یحییٰ اس سے پہلے کسی کا نام رکھا ہی نہیں گیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب ان کو یہ اس خوش نصیب بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو اسی بیٹے کی اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صفات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو بیٹے ہیں جو یحییٰ ہے، جن کا ہم نے نام یحییٰ رکھ دیا ہے، یہ کن صفات کے حامل ہوں گے، کن خوبیوں کے مالک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب اس کی بات کو بیان کرتے فرمایا
مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا۔ پہلی صفت یہ بیان کر دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کلمہ سے مراد کیا ہے؟ آگے چل کر جہاں اب ہم درس پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ 3-4 آیتوں کے بعد آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزید تذکرہ آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس تذکرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ کلمہ کا استعمال کیا ہے، بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ تو اس کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کیا کرنے والے ہوں گے؟ تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے اس سے کیا ہوئے ہیں؟ پیدا ہوئے ہیں، جس کا بالتفصیل تذکرہ سورہ مریم میں اور آگے بھی انشاءاللہ عزیز کہیں آ ہی جائے گا۔ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور تقریباً سیم ہے، ایک دور ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو آگے چل کر یہود نے آپ کا انکار کیا، جھٹلایا، یہودیوں نے آپ کا انکار بلکہ الٹا تہمت دینا شروع کر دی اور مختلف برے برے القابات دینا شروع کر دیے، مختلف قسم کے اس طریقے سے بری باتیں ان کی طرف منسوب کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی تصدیق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ تو اور وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، جس کو فرمایا مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ آگے دوسرے نمبر پر فرمایا وسیداً، وہ سردار ہوگا۔ سردار سید کے معنی علامہ روح المعانی نے بہت سارے معانی کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ سید کے معنی الحلیم بھی ہیں، سید کے معنی الشریف بھی ہیں، سید کے معنی الفقیہ العالم، الفقیہ العالم، بڑا فقیہ وہ بھی ہے۔ سید کے معنی انہوں نے کہا الراضی بقضاء اللہ، جو اللہ کی رضا کے اندر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا ہو، اور بھی اس کے بہت سارے معنی بیان کیے۔ تو الغرض سید اس کو کہتے ہیں کہ جو ایسا سردار ہو جس کی لوگ اطاعت کرنے والے ہوں، اتباع کرنے والے ہوں، اس کو سردار کہتے ہیں، اس کو سید کہتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے ان کا میں سردار ہوں، اور اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ یہود کے قبیلے کے درمیان جب فیصلہ کے لیے ان کو منتخب کیا، نومینیٹ کیا کہ بھئی یہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے، تو چونکہ اس وقت وہ بیمار تھے اور روایات میں تب معذور بھی تھے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سواری پر، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا قوموا الی سیدکم، کہ تم اپنے سردار کے لیے کیا ہے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ ان ابنی سید، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور آگے چل کر دو گروہوں کے درمیان میں کیا ہے صلح کرے گا۔ تو بہرحال سید کے معنی ہوتا ہے سردار کے، جس کی کیا کی جائے، اطاعت کی جائے، جس کی اتباع کی جائے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق وہ کیا ہیں، سردار ہوں گے، اور ان کی اتباع اور ان کی اطاعت کی جائے گی۔ آگے تیسرے نمبر پر یہ ان کی صفت کو بیان فرمایا وحصوراً، وحصوراً، اور وہ کیا ہیں، حصور ہوں گے۔ حصور کسے کہتے ہیں؟ حصور کے متعلق علامہ روح المعانی رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے، الذي لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك، جو عورتوں پر قدرت رکھنے کے باوجود ان کے قریب نہ آئے، یعنی جس کے دل کے اندر خواہشات سب کچھ ہوں لیکن اپنی ان خواہشات کے ہوتے ہوئے پھر بھی وہ عورت کے قریب نہ آئے، اس کو حصور کہتے ہیں۔ حصور کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کے اندر قوت مردانگی ہی نہ ہو، بالکل نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ جس کے اندر مردانگی سے متعلق ساری چیزیں، بلکہ اس سے ایکسٹرا ہوں، کیونکہ ایک نبی کے اندر جو
طاقت ہوتی ہے وہ عام آدمی سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس کی قوہ عام آدمی سے بڑھ کر ہوتی ہے، لیکن اس طاقت کے باوجود، اس قوت کے باوجود پھر بھی وہ اپنے آپ پر کیا، اپنے نفس کے اوپر ان ساری خواہشات سے کنٹرول کرنے والا ہو، اس کو حصور کہا جاتا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اندر یہ بات رکھی کہ انہوں نے شادی نہیں کی، اور اس طریقے سے وہ دیگر جتنی مباح اور لذت والی چیزیں ہوتی تھی ان سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے تھے، اپنے آپ کو بچانے والے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں حضرت انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنتوں میں سے ہیں۔ ایک، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء، با حیا ہوتے ہیں، با کردار ہوتے ہیں، با اخلاق ہوتے ہیں۔ والتعطر، دوسرے نمبر خوشبو لگانا پسند کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر والنکاح، کہ سب حضرات انبیاء علیہ السلام نکاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا والسواک، مسواک کرنے والے ہوتے ہیں، اور بعض روایات میں والختان کا بھی لفظ آتا ہے کہ سب کے ختنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تمام حضرات انبیاء علیہ السلام کیا ہے، شادی شدہ، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، انہوں نے نکاح نہیں کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ بھری جوانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا دیا، اور جب دوبارہ وہ زمین کے اوپر مبعوث ہوں گے تو روایات میں آتا ہے ان کی شادی ہوگی، اور عرب کا ایک قبیلہ عز سنو نام بیان کیا جاتا ہے، وہ انتہائی شریف قبیلہ ہے، اس کے اندر ان کی کیا ہوگی، شادی ہوگی۔ علامہ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ نے اپنی تحقیق جو لکھی ہے اس کے مطابق شادی کے بعد ان کے بیٹے بھی ہوں گے آگے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کا بھی نام کیا ہے، بعض روایات کے اندر سے انہوں نے نقل کیا کہ ایک کا نام موسیٰ اور ایک کا نام محمد ہوگا، یہ بھی نام ہوگا۔ باقی حالات اتنے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یعنی کہ وہ شادی آ کر کریں گے، تو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور کسی نے کی۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے، خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ قریش کے نوجوانوں کے پاس گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معشر شباب القریش، اے قریش کے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے طاعت اور استطاعت رکھے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا ترغیب دی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو آدمی باوجود قدرت اور طاقت کے پھر بھی شادی نہ کرے وہ گناہ گار ہے۔ ہاں، ایک آدمی ایسا ہے کہ اگر اس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، نہ وہ اپنے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، نہ بیوی کے، نہ آنے والی بیوی اور بچوں کے، کوئی اس طرح اس کے پاس اتنی، یا وہ اپنی فٹنس کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے یا کوئی اور ایسا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسوں کے متعلق پہ فرمایا کہ وہ روزے رکھے، پے در پہ مسلسل کیا ہے، روزے رکھے، کہ یہ روزے کیا کرنے والے، پھر انسان کی اس خواہش کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ روزے کنٹینیو مسلسل کیا ہے رکھنے ہوں گے، یہاں تک کہ انسان کا وہ نفس کیا ہے، مر جائے۔ تو بہرحال تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں فرمائے۔ پہلی ان کی صفت کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے، اور دوسری صفت سیدن، اور تیسری صفت کیا بیان کی، وحصوراً، اور آگے فرمایا ونبیا من الصالحین، اور وہ کیا ہوں گے، نیک لوگوں میں سے نبی ہوں گے۔ محترم سامعین اکرام، حضرات انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ سب اعلیٰ درجے کے صالح ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر نیک کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جتنے صالح حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں اتنا کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ آپ مجھے نیک لوگوں میں سے، اپنے نیک بندوں میں سے کیا کر لیجیے، شامل کر لیجیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا اور کیا کیا، ذکر کیا، اور ان حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ یہ ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سارے کے سارے نیک لوگوں میں سے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ نیک ہونا اور نیکوں میں شامل ہونا یہ بہت بڑی کیا ہے، صفت ہے، یہ بہت بڑی کیا صفت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں قرآن مجید میں جو سورہ نمل کے اندر سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا ہے
وہ مانگنی چاہیے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اس میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا بھی ہے، شکر بھی ہے، اور نیک کام کرنے کے مانگنے کی توفیق بھی ہے، اور نیک لوگوں میں شامل ہونے کی دعا بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ احقاف 26ویں پاری کی دعا اسی سے ملتی جلتی ہے، اور اس کے آخر میں ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اپنی اولاد کے متعلق بھی کیا کی ہے، بیان کیا گیا کہ میری اولاد کو بھی اس میں کیا کر دیجئے، شامل کر لیجئے۔ اپنی اولاد کے متعلق بھی کیا ہے، دعا مانگی گئی ہے۔ تو ہمیں ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کے اندر کیا ہے، شامل کرنا چاہیے، اور اللہ سے اپنے نیک ہونے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔